السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز دوستوں، یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو واقعی ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل میں ایسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوستوں، کیا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی کا آخری سانس سجدہ ہو۔ کیا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی کی آخری سانس اور آخری بول اور آخری منہ کے لفظ کلمات اسلام ہو۔ کیا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی کے آخری لمحات اللہ کے راستے میں ہو۔ کیا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی کی آخری سانس اللہ کو راضی کرنے میں لگے۔ کیا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی کی آخری لمحہ اس حالت پر ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ اور کیا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص اور کیا ہی خوش نصیب ہے ان کی موت کہ ان کی زندگی کی آخری سانس جب اسرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرتے ہیں اور وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، کوئی تسبیح پڑھتے ہوئے کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو کسی کا انتقال سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو کسی کا انتقال اللہ کے راہ میں جد و جہد، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کی راہ میں کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ دوستو، ایسے سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے، ایسے ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے کہ ان کے واقعات اور ان کی زندگی کا ایک ایک پل ہم سب کے لیے، زندوں کے لیے واقعی عبرت کا مقام ہے۔ اسی طرح یہ ویڈیو دیکھیے دوستو اور بزرگوں، یہ ایک ساتھی تھے اور انہوں نے اپنے دوست سے بات چیت کی اور اس کے بعد پھر ان کے دوست روانہ ہو گئے اور پھر یہ نماز میں مصروف ہو گئے۔ نماز میں ایک رکعت مکمل کی، دوسری رکعت مکمل کے لیے سجدے میں پہلا سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کیا دوستو اور بزرگوں، پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام، بس ان کا وقت آخری تھا، ان کا وقت وہیں پر ختم ہو چکا تھا۔ اب دنیا کے اندر رزق ان کا ختم ہو چکا تھا، درخت کا پتا جو اس کے نام کا تھا وہ نیچے گر چکا تھا، زمین اس کے لیے ختم ہو چکی تھی، رزق ختم ہو چکا تھا۔ اب اور فرشتے اس کے پاس آ چکے تھے اور یہ کہہ گئے تھے کہ چل اب یہ تیرا آخری وقت ہے۔ دوستو، نہ جانے ہم میں سے اور ہم اور آپ ہماری آخری سانس کیا ہو، نہیں معلوم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی آخری سانس بھی اس حالت میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں دوستوں اور بزرگوں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے گئے، جنہوں نے اللہ کو منا کر دنیا سے گئے، اور ایسے سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے، ایسے سینکڑوں ویڈیو آپ کو ملیں گے کہ جن کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ یعنی ان کی حالت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے بہرحال اللہ کس سے ناراض ہے اور اللہ کن سے راضی ہے تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن بندے کا حال بتاتا ہے انسانیت کے بارے میں، بندے کی حالت سے معلوم ہوتا ہے، بندے کا حال خود اس بات سے ہم واقف ہو سکتے ہیں ان کی حالت کو دیکھ کر کہ کیا حالت ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ واقعات اور یہ ویڈیوز اسی لیے شائع کیے جاتے ہیں تاکہ ہم عبرت لیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوں، پلٹیں، نہ جانے ہماری زندگی کی آخری سانس کس حالت میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے تو یہی دعا کرتا ہوں میں ہمیشہ دوستو کہ اللہ، جب ہمارا زندگی کا آخری وقت ہو، جب ہمارا رزق دنیا میں ختم ہو جائے اور پھر دنیا سے چلے جانے کا وقت ہو، اے اللہ اس وقت میری زبان پر کلمہ نصیب ہونا، یا تو اللہ تیرے حرمین شریفین میں حاضر ہونا، یا تو اللہ سجدے میں گناہوں سے پاک و صاف معصوم کر کے توبہ سے، اے اللہ اس وقت میں ہمارے روح جسم سے نکلے، اس کی توفیق نصیب فرما۔ میں تو ہمیشہ یہ اللہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دوستو، ذرا سوچئے، غور کیجئے اور اپنی زندگی کو پلٹئے، اللہ کی طرف پلٹئے، اپنی زندگی کے پچھلے جو گناہ ہیں اس کو جو ہے
اس کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ دوستو یہ زندگی کی کڑی اور یہ زندگی کی لڑی دوستو بزرگوں ایک دن ٹوٹنے والی ہے، اور زندگی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ موت ایک سچی چیز ہے، اس سے کسی کا کوئی انکار نہیں۔ بڑے سے بڑے بادشاہوں کو بھی جانا پڑا، فقیروں کو جانا پڑا، امیروں کو جانا پڑا، غریبوں کو جانا پڑا، چھوٹے بھی گئے، بڑے بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، جوان بھی گئے۔ دوستو ہر ایک کو جانا ہے، جانا تو سب کو ہے دوستو اور بزرگوں، لیکن جائیں تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے جائیں۔ کیا خوش نصیب ہے وہ شخص، یہ بندے کو دیکھیے واقعی خوش نصیب ہے کہ سجدے کی حالت میں انتقال ہوا، سجدے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ ان سے راضی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں یہ مرحوم کے لیے آپ لوگ ضرور کامنٹ کے ذریعے سے ان کے لیے کوئی دعائیہ جملہ لکھیے، ضرور لکھیے۔ امید کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ مرحوم کے لیے دعائیہ جملہ ضرور کامنٹ کے اندر لکھیں، اور ان کے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ دوستو اسی طرح کے اور ایک واقعات ہے، اور ایک واقعہ ہے کہ ساتھی جو ہے سجدے میں ہے، کافی دیر ہو گئی، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، کافی دیر ہو گئی، پیچھے والے مقتدی اٹھ کر دیکھے تو بس امام صاحب دنیا سے جا چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا۔ دوستو اور بزرگوں یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی انتقال اسی حالت میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ دوستو گناہوں کی لذت اور گناہ کرنے میں انسان کو مزہ آتا ہے، اور نیکی کرنے کا دل انسان کو نہیں چاہتا۔ دوستو جب نیکی کرنے کا دل ہمارا چاہے اور گناہ کا نفرت ہو، تب سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان کی چنگاری ہے۔ اگر گناہ میں مزہ آئے اور نیکیوں میں نیکی کرنے کے لیے دل نہ چاہے تو سمجھ جائیے ہمارے اندر ایمان کی چنگاری ہے بھی یا نہیں بھی ہے۔ اس حالت میں اگر انتقال ہو گیا دوستو واقعی بہت بڑے خسارے کی بات ہے، بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، گناہوں کو چھوڑے، ظلم چھوڑے، رشتہ ناتا چھوڑے، بات چیت اگر کسی سے بند ہے تو بات چیت کر لے۔ 2 دن کی زندگی ہے، یہ دنیا ہی کیا فانی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، یہ دنیا ہی کیا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ دوستو سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، اللہ ہی کی ذات صرف باقی رہنے والی ہے۔ لیکن دوستو بہتر موت تو وہ موت ہے جس موت میں اللہ راضی ہو، جس موت میں اللہ راضی ہو، جس نے اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے گیا۔ دوستو دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب اور آخرت کی لامحدود زندگی کے لیے تو کامیاب ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساری امت مسلمہ کو نیک ہدایت عطا فرمائے، ساری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلائے اور کلمے والی موت نصیب فرمائے، ایسی موت نصیب فرمائے، ایسا وقت ان کا خاتمے کا وقت ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ اللہ مرنے سے پہلے صحیح توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے عرض کرنا تھا۔ دوستو زندگی میں تبدیلی لائے، بس یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور آپ لوگوں سے اور ایک یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کی مدد سے ہی انشاءاللہ ہم سب آگے بڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔